آسان ہو جائے گا۔ اب عہد کر لیجئے انشاءاللہ کہ ہم ضرور قرآن سیکھیں گے انشاءاللہ، قرآن سے محبت کریں گے، قرآن والوں سے محبت کریں گے، مدارس والوں سے، مساجد والوں سے محبت کریں گے۔ آج ہمارے ذہن و دماغ میں ان کی وقت اور ان کی قدر ختم ہو گئی، حفاظ، علماء، ائمہ، مدرس سب کی وقت ختم ہو گئی، سب ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ میں آپ کو انہی کے حوالے سے ایک بار بتا کر اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ یہی حافظ قرآن، یہی عالم دین، یہی ائمہ، یہی چھوٹے چھوٹے بچے جو اپنے سینے میں قرآن کو لے کر گھوم رہے ہیں، کل یہی ہے کہ انہی کی سفارش پر اللہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا۔ بے شک حدیث میں آتا ہے، ایک حدیث سنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی کہ سب کا فیصلہ ہو جائے گا، جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے۔ اب جو جہنم ہے، کہا ہے نا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ایک دوست، دو دوست دنیا میں رہتے تھے، اب مرنے کے بعد بھی پتہ چل گیا کہ میرا ایک دوست اور تھا، وہ بھی آ گیا میرے قریب، میرے پاس رہتا ہے۔ اب پتہ چلا کہ وہ جہنم میں ہے، میں جنت میں ہوں، تو وہ جنت والا اپنے جہنمی دوست سے پوچھے گا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اے میرے بھائی یہ تو بتا دے، دنیا میں میرے ساتھ رہا کرتا تھا، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا سب کچھ ساتھ تھا، لیکن یہ تو بتا دے کہ اللہ نے میرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا، تجھے جہنم میں کیوں ڈالا؟ اس کا صرف ایک ہی جواب ہوگا فویل للمصلین، میرے بھائی میں صرف نماز نہیں پڑھتا تھا، تو نماز کے لیے جاتا تھا، تو مسجد کو آباد کرنے کے لیے جاتا تھا، تو مسجد کی اذان کو سن کر مسجد کی طرف چلا جاتا تھا، اور میں وہیں بیٹھا رہ جاتا تھا۔ آج اسی کی سزا ہے کہ تو جنت میں ہے اور میں جہنم میں جھلس رہا ہوں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو پنجگانہ نمازی بنا دے۔ اس لیے بھائی نماز ضرور پڑھا کرو، فرض نماز ہو، سنت نماز ہو، نفل نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، اس کو حقیر مت سمجھو، کمزور مت سمجھو، چاہے نفل ہو، سنت موقدہ ہو، غیر موقدہ ہو، بالکل حقیر مت سمجھو، اس لیے کہ قرآن کی سائے سے ہمیں پتہ چل گیا فوائل للمصلین، نماز پڑھنے والا جنت میں اور نہ پڑھنے والا جہنم میں چلا گیا۔ تو فیصلہ ہو جائے گا سب کا، جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے۔ اب اللہ تعالی ایک حافظ قرآن کو بلائے گا، کون؟ جس کو ہم یہاں حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، جو ہماری نظروں میں کمزور ہے۔ آج جنت کے بارے میں سنیے کیا فیصلہ ہوگا، جہنم کے بارے میں سنیے کیا فیصلہ ہوگا۔ اللہ ایک حافظ قرآن کو بلائے گا اور وہ یہ کہے گا، اللہ اپنے فرشتوں سے کہے گا کہ اس سے یہ کہو، یہ حافظ قرآن ہے، اس کے سینے میں میرا کلام ہے، اس کے سینے میں میری کتاب ہے، اس سے یہ کہو کہ یہ تو جنت ہے، جنت میں تو لوگ عیش و آرام کے ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن یہ جہنم ہے، اس سے یہ کہو کہ جہنم میں جھانک کر دیکھ لے، جھانک کر دیکھ لے کہ کوئی اس کا رشتہ دار تو نہیں ہے، کوئی خاندان والا تو نہیں ہے، کوئی ملنے والا تو نہیں ہے، کوئی محبت کرنے والا تو نہیں ہے، مدرسے کی زندگی میں کوئی اس کی ضرورت پوری کرنے والا تو نہیں ہے کہ بچہ مدرسے میں پڑھا کرتا تھا، کبھی کبھی چلا گیا، اس کی ضرورت پوری کر دی، اس کے کھانے کا انتظام کر دیا، اس کو کپڑا پہنا دیا۔ اب اللہ اس حافظ قرآن سے کہے گا کہ جھانک کر دیکھ لے، کبھی وہ تیری ضرورت پوری کرنے والا بھی یہاں جہنم میں جھلس رہا ہو۔ اب وہ حافظ قرآن جائے گا اور جہنم میں سے جھانک کر دیکھے گا تو وہ دیکھے گا، پتہ چلے گا وہ یہ تو میرا خاندان والا تھا، یہ میرا دادا ہے، یہ میرا ماما ہے، یہ میری خالہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا ملنے والا ہے۔ اب اللہ اس حافظ قرآن سے کہے گا کہ تو اشارہ کر رہا ہے نا، تو کہہ رہا ہے نہیں میرے جاننے والے ہیں، پہچاننے والے ہیں، ان سے میں تعلق کیا کرتا تھا، ان سے میں محبت کیا کرتا تھا، یہ مجھ سے محبت یہ کیا کرتے تھے۔ اللہ فرمائے گا میرے فرشتوں اعلان کرا دو، آج اس حافظ قرآن کو یہ شہادت دی جاتی ہے، یہ گواہی دی جاتی ہے کہ یہ انگلی کرنے میں اشارہ کرے گا، مجھے اس کو جہنم سے نکالنے میں دیر نہیں لگے۔ بے شک جس کی طرف یہ اشارہ کر دے گا، جس کی طرف یہ انگلی کر دے گا کہ یہ میرا جاننے والا، میرا دوست، میرا گھر والا، میرے خاندان والا ہے، اللہ جہنم میں جھلس رہا ہے، میری سفارش پر اس کو جہنم سے نکال دے، تجھے انگلی کرنے میں اشارہ کرنے میں دیر لگے گی، مجھے اس کو جہنم سے نکالنے میں دیر لگے گی۔
اس لیے میرے بھائیوں اس کو معمولی مت سمجھو، اس کو کمزور مت سمجھو، بہت اونچا مقام ہے، بہت اونچا مرتبہ ہے حافظ قرآن بن جانا۔ اللہ ہم سبھی کے گھروں میں ایک ایک حافظ قرآن تو کم از کم بنا دے جو ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔